أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ سیریز میں آج نواں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم دو صحابہ کرام حضرت ابو درداء انصاری اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء انصاری، آپ کا اصل نام جو تھا اویمر تھا، اویمر بن زید یا اویمر بن عامر، اور آپ کی کنیت تھی ابو درداء، لیکن ابو درداء کے نام سے ہی آپ زیادہ مشہور تھے۔ آپ کا تعلق مدینہ میں انصار کا جو قبیلہ تھا خزرج، اس کی ایک شاخ بنو کعب سے آپ کا تعلق تھا۔ غزوہ بدر کے بعد آپ اسلام لائے۔ آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں سب سے بعد میں ایمان لائے۔ آپ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے سوتیلے بھائی حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت محمد ابن مسلمہ، یہ دونوں آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور اس بت کو توڑ ڈالا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ جب گھر میں آئے تو آپ نے اس بت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ وہی حقا حلا انتقمتا، تو نے انتقام کیوں نہیں لیا؟ الا دفعت عن نفسک، تو نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟ تو اس پر ان کی بیوی ام درداء بولی لو کان ينفع او يدفع عن احد دفع عن نفسه او نفعها، اگر یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا یا کسی کو بچا سکتا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتا۔ بیوی کا یہ جملہ حضرت ابو درداء کو اپیل کر گیا اور اسی وقت اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ حضرت سلمان فارسی مہاجر تھے اور یہ انصاری تھے، تو دونوں کے درمیان آپ نے مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا۔ غزوہ احد میں اور اس کے بعد کی تمام جنگوں میں آپ شامل ہوئے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ نے بہت بہادری کے جوہر دکھائے۔ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف میں یہ بھی فرمایا نعم الفارس اویمر، اویمر بہت اچھے شہ سوار اور بہت اچھے سپاہی ہیں۔ اسلام کے پہلے آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ اسلام لانے کے بعد تجارت اور عبادت دونوں کو مینج کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا، تو آپ نے تجارت کو چھوڑ دیا اور اپنا زیادہ تر وقت آپ اللہ کی عبادت میں صرف کرنے لگے۔ بلکہ اس مسئلے میں آپ اتنا آگے نکل گئے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق سے بھی آپ غافل ہو گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 1968 نمبر کی حدیث ہے، حضرت وہب السوائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ تو ایک دن حضرت سلمان ابو درداء سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو درداء کی جو بیوی ہیں ام درداء، وہ بڑے برے حالت میں ہیں، ان کے بال وغیرہ بکھرے ہیں۔ وہ پردے کی آیت نازل ہونے کے پہلے کا معاملہ تھا، تو انہوں نے حضرت ام درداء کو دیکھا کہ ان کے چہرے کی اور ان کے کپڑے کی جو حالت ہے بڑی گئی گزری ہے، اور لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر دھیان، یہ اپنے اوپر دھیان نہیں دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا، آپ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ تو ام درداء نے کہا کہ آپ کے بھائی جو ابو درداء ہیں نا، تو ان کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں عورت ہوں، ان کی بیوی ہوں، میں کس کے لیے سجوں اور سوروں جب ان کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو درداء اس کے بعد گھر میں آئے اور مہمان کے لیے انہوں نے کھانا بنایا اور سلمان فارسی کے آگے کھانا رکھا۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو درداء روزے سے تھے، نفلی روزہ تھا، لیکن ان کے کہنے پر انہوں نے روزہ توڑا اور ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو درداء رات ہوتے ہی فوراً تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے لگے۔ حضرت سلمان نے کہا ابھی آپ سوئیے، آرام کیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر تہجد پڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت ابو درداء نے کہا ابھی آپ آرام کیجیے۔ حضرت سلمان نے کہا ابھی آپ آرام کیجیے۔ پھر جب رات کا آخری حصہ آیا تو حضرت سلمان نے کہا کہ قم الآن، اب اٹھ کر کے تہجد پڑھیے۔ پھر دونوں لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب تہجد کی نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے ابو درداء ان لربک علیک حقا، بے شک آپ کے رب کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دیجیے۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔
تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو دردہ اسلام قبول کرنے کے بعد عبادت کا ایک ایسا ذوق اور شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا اور وہ اس میدان میں اتنے آگے نکل گئے کہ اپنے ضروری حقوق سے بھی غافل ہو گئے. لیکن بہرحال حضرت سلمان فارسی اور اللہ کے نبی کے سمجھانے پر بعد میں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور ملک شام میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے مبلغین کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ کو ملک شام بھیجا کہ آپ وہاں جا کر کے لوگوں کو قرآن سکھائیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیں. چنانچہ حضرت ابو دردہ ملک شام میں رہ کر کے یہی کام کرنے لگے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے آپ کو دمشق کا قاضی بھی بنا دیا، مسند قضا پر بھی آپ فائز ہو گئے. آپ کی وفات کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے، 31، 32، 33 تینوں قول ہے آپ کی وفات کے بارے میں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چنندہ صحابہ کرام میں سے تھے جو اللہ کے نبی کی حیات میں پورے قرآن کے حافظ تھے اور پورے قرآن کو انہوں نے جمع کر رکھا تھا. چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجمع القرآن غیر اربع. اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو پورے قرآن کو جمع کرنے والے صرف 4 لوگ تھے، حضرت ابو دردہ، حضرت معاذ، حضرت زید ابن ثابت اور حضرت ابو زید. سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ یہ کہا کرتے تھے کہ سلونی، مجھ سے دین کے مسائل پوچھا کرو، فواللہ لئن فقدتمونی لتفقدن رجلا عظیما من امت محمد، اگر تم لوگوں نے مجھے کھو دیا تو امت کے ایک عظیم آدمی کو کھو دو گے. حضرت معاذ ابن جبل، یہ بھی بہت مشہور صحابی ہیں، ان کی سیرت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. حضرت معاذ نے اپنی وفات کے وقت جو وصیت کی تھی اس میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی التمسوا العلم عند اربع، کہ 4 لوگوں سے علم حاصل کرو، عند اویمر ابی الدرداء، ابو درداء سے، و عند سلمان الفارسی، سلمان فارسی سے، و عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن مسعود سے، و عبداللہ ابن سلام اور عبداللہ ابن سلام سے. تو یہ ہیں حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا جو آج نام ہمارے سامنے ہے وہ ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت اسامہ حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں. حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے، بڑے چہیتے ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنے بیٹے کا درجہ دیا تھا. حالانکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ کسی کو پال لینے سے اور بیٹا بنا لینے سے بیٹا نہیں ہو جاتا، تو پھر اللہ کے پہلے لوگ ان کو زید ابن محمد کہتے تھے، پھر اللہ کے نبی کے حکم سے لوگ ان کو زید ابن حارثہ کہنے لگے. تو اللہ کے رسول کے اتنے چہیتے صحابی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، یعنی ان کو الحب ابن حب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے محبوب کے بیٹے ہیں اور خود بھی اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. ان کی ماں ام ایمن تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی کنیز تھیں، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی کو وراثت کے طور پہ یہ ملی اور انہوں نے اللہ کے رسول کی پرورش میں بھی حصہ لیا ہے اور اللہ کے رسول ان کا بہت احترام کرتے تھے، تو ان کے یہ بیٹے حضرت اسامہ، یعنی ان کی ماں اور ان کے باپ، یہ دونوں اللہ کے رسول کی محبوب ہستیاں ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے، ناک ان کی چپٹی تھی، خوبصورت نہیں تھے، مگر ان کا ایمان، ان کا تقوی اور پھر ان کے باپ اور ماں کی وجہ سے اللہ کے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان کو بہت اونچا درجہ دیتے تھے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی انسان شکل و صورت کے اعتبار سے کیسا ہے. اصل جو خوبصورتی ہے وہ سیرت کی ہے، اصل جو چیز ہے انسان کا ایمان ہے، اصل جو چیز ہے وہ انسان کا تقوی ہے. حضرت اسامہ کو صحابہ کرام کتنی اہمیت دیتے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بیت المال میں سے مسلمانوں کو مال تقسیم کر رہے تھے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو انہوں نے جو حصہ دیا، جب حضرت اسامہ کا نمبر آیا تو ان کو اپنے بیٹے کا ڈبل دیا. تو حضرت عبداللہ نے کہا لقد فضلت علی اسامہ، کہ ابا جان آپ میرے اوپر اسامہ کو فضیلت دے رہے ہیں. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَشْهَدْ، جبکہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ میں ان موقعوں پر حاضر رہا ہوں جس موقع پر اسامہ حاضر نہیں رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کیا پیارا جواب دیا، کہا کہ بیٹے اسامہ اللہ کے رسول کو تم سے زیادہ محبوب تھے اور اسامہ کے باپ تمہارے باپ سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب تھے. اللہ کے رسول اسامہ سے بہت محبت کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے اونٹ پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ سوار تھے. حضرت اسامہ کی زندگی کے 2 اہم واقعات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے نقل کر دوں. صحیح بخاری کی 4269
اور صحیح مسلم کی 96 نمبر کی حدیث ہے، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبیلہ جہینہ کا ایک خاندان تھا، ایک شاخ تھی ہرقہ، وہاں آپ نے مجھے بھیجا. ہم لوگوں نے صبح صبح وہاں حملہ کیا تو وہاں ہم نے دشمنوں کو شکست دے دی. تو میں اور ایک انصاری صحابی نے ایک آدمی کو پکڑا. جب ہم دونوں اس کے اوپر حاوی ہو گئے تو اس نے آخری اس وقت میں اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو انصاری صحابی تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اس کو قتل کر دیا. جب میں مدینہ پہنچا تو اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ تم نے اس انسان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کان متعوذا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بات کہی تھی. لیکن اللہ کے نبی بار بار یہی بات دہراتے رہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اس پر حملہ کر دیا. اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا افلا شققت عن قلبہ، اے اسامہ تم نے اس کے دل کو کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا یا دل سے کلمہ پڑھا تھا. تو اللہ کے رسول نے بار بار یہ جملہ کہا. حضرت اسامہ کہتے ہیں حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، اللہ کے رسول نے یہ بات اتنی مرتبہ کہی کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہو کہ کاش میں اس وقت مسلمان نہ ہوتا جب میں نے یہ کام کیا تھا. تو یہ حضرت اسامہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کو ایک اہم سبق دیا کہ انسان کے ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا، دل میں کیا ہے یہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. دوسرا واقعہ حضرت اسامہ کی زندگی کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم جو بہت بڑا خاندان تھا قریش کا، جس خاندان سے حضرت خالد بن ولید وغیرہ تھے، تو اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی. اب قریش کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کو کاٹ دینا ہے، تو اس عورت کا ہاتھ کٹے یہ سب کو پسند نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ من یکلم فیہا رسول اللہ، اس عورت کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، مگر اس بات کو اللہ کے رسول کے سامنے رکھے گا کون؟ اتنی ہمت کس کے اندر ہے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ من یجترئ علیہا الا اسامہ بن زید، کہ یہ ہمت اگر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول کی ایک بڑی چہیتی شخصیت ہے اور آپ کے لاڈلے ہیں اسامہ بن زید، وہی یہ کام کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اس عورت کے بارے میں سفارش کرنے لگے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اللہ کے رسول نے بڑے غصے میں فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی حد کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو؟ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کر دیا کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی، کوئی بڑے خاندان کا آدمی جب کوئی گناہ کا کام کرتا تھا یا چوری کرتا تھا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب کوئی کمزور آدمی وہی کام کرتا تھا تو اقاموا علیہ الحد، اس کو چوری کی سزا دے دیتے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ صحیح بخاری کی 3475 اور صحیح مسلم کی 1688 نمبر کی حدیث ہے. حضرت اسامہ کی عمر ابھی 20 سال بھی نہیں تھی، 16 یا 17 سال ان کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کا کمانڈر آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا. اس لشکر میں حضرت ابو بکر و عمر جیسے صحابہ شامل تھے اور انصار و مہاجرین کے جلیل القدر صحابہ شامل تھے. اس پر بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ ایک کم عمر اور کم سن نوجوان کو اتنے بڑے بڑے اور سینئر صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری کیوں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی 4469 اور صحیح مسلم کی 2426 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان تطعنوا فی امارتہ، اگر تمہیں اسامہ کے امیر ہونے میں اعتراض ہے، فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ من قبل، تو اس کے پہلے اس کے باپ کے بارے میں بھی تم اعتراض کر چکے ہو. وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ان کان لخلیقا للامارہ، کہ اسامہ یہ اس لشکر کا کمانڈر بننے کے لائق ہے. وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے والد بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور اپنے والد کے بعد یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا. لیکن یہ لشکر روانہ ہو اس کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے اللہ کے نبی کی اس وصیت کو پورا کیا اور اس لشکر کو آپ نے حضرت اسامہ کے قیادت میں اس کو روانہ کیا. حضرت اسامہ کا کیا مقام تھا؟
اللہ کے رسول کی نظر میں اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیں۔ صحیح بخاری کی 6003 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کے اوپر مجھے بٹھا لیتے تھے، ایک پیر پر مجھے بٹھا لیتے تھے اور ایک پیر پر حضرت حسن کو بٹھا لیتے تھے، اور پھر دونوں کو آپ سینے سے لگا لیتے تھے اور کہتے تھے اللہم ارحمہما، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، فإنی ارحمہما، اس لیے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلافات ہوئے تو اس پورے اختلاف سے حضرت اسامہ دور رہے، لیکن جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی اور صحابہ کرام نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس بیعت میں حضرت اسامہ بھی شامل ہوئے، اور بعد میں آپ ملک شام کے ایک شہر دمشق کے ایک شہر المزہ میں رہنے لگے، پھر بعد میں آپ مدینہ لوٹ آئے اور مدینہ میں ہی آپ کی وفات ہوئی سن 54 ہجری میں، اور بقیع کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تھے حضرت اسامہ۔ آج ہم لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید اور اسی طریقے سے حضرت ابو درداء انصاری، دو صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید دو صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے اور یہ سیریز مکمل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔